السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال قال رب احكم رب احكم رب احكم بالحق رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ چھوٹو چھوٹو قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ اقبال بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ جزاکم اللہ۔ قال، قاف کو موٹا کرنا ہے، کھڑی زبر بھی ہے اس کے اوپر، اس کے متعلق کچھ اور بھی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ قال، قاف کو موٹا کرنا ہے، کھڑی زبر ہے، 1 سیکنڈ کی مد کر کے پڑھیں گے۔ ربی، را کو موٹا اور آگے ہا ہے، ربی کم، ہا نہیں پڑھنا، کم کو لمبا کرنا ہے چونکہ کم کے آگے با آ گیا ہے۔ کم، ہم، تم، ہم، یہ جتنے بھی ضمیریں ہیں ان کے بعد جب با آتا ہے تو ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ رب احکم بالحق، ہاں بالحق نہیں ہوتا، بالحق، ہاں، قاف کو موٹا کریں گے، رک جائیں تو قلقلہ بھی کرنا ہے، اگر نہیں رکیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ وربنا الرحمن، را کو موٹا، واو کو موٹا، الرحمن، را کو موٹا اور ہا، الرحمن، المستعان، المستعان، عین ہے اور عین کے اوپر جو آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے۔ علامات تصفون، یہاں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، علامات تصفون، تصفون، تا، اور صاد کو موٹا کرتے کرتے تا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ غلطی اکثر ہوتی رہتی ہے، کوئی نہیں، کیونکہ جہاں جہاں حروف مستعلیہ آتے ہیں نا، آپ کو میں نے بولا تھا نا حروف مستعلیہ کتنے ہیں، 8 ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر حال میں موٹے ہوتے ہیں، ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں حروف مستعلیہ آ جائیں پہلے یا بعد میں تو ان کو موٹا کرتے ہوئے وہ ساتھ والا جو ہوتا ہے نا وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس میں تھوڑا سا پریکٹس کی ضرورت ہے۔ علامات تصفون، ایسے کر، علامات تصفون۔ ہاں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مالک کی توفیق سے، اس کے رحم و کرم سے، اس کے انعام سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آج ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہماری یہ محنت سب کی، سننے والوں کی، سنانے والوں کی قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ریا سے بچائے اور صدقہ جاریہ کر دے، اور کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید ہم سب کے حق میں اللہ کے دربار میں سفارش کرے۔ تو اگلی صورت انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گی، اور میں نے
साथियों से अल्लाह के फजल करम से वादा फरमाया है, कोशिश करेंगे अल्लाह के फजल करम से नागा नहीं होगा। आपने कवायद सुन लिए, अब तर्जमा देखिए। क़ाल, उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह से कहा, रब्बे, ऐ मेरे रब, इहकुम, तू फैसला फरमा, बिल हक, हक के साथ, व रब्बुना, और हमारा रब, अर्रहमान, निहायत मेहरबान है। ये मुफस्सरीन माना लिखते हैं, और मैं एक तालिब इल्म हूँ, अगर इसका माना यूँ कर दिया जाए कि बेहद मेहरबान है, क्या ख्याल है? ये ज़्यादा बेहतर नहीं? बेहद मेहरबान है। अल्लाह की मेहरबानी की हद ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अल मुस्तान, वो जिससे मदद तलब की जाती है, वो रहमान जिससे मदद तलब की जाती है। आलामा, उन बातों पर जो तसिफून, तुम बयान करते हो। ये लफ्ज़ी और लुग़वी तर्जमा है, हमारे सामने है। इसकी तशरीह में सबसे पहले तो काला के मुतल्लिक मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये काला जो है ना, इसे कुल भी पढ़ सकते हैं, इसे काला भी पढ़ सकते हैं, यानी अलिफ के साथ। यहाँ तो खड़ी ज़बर है ना। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद के रस्मुल ख़त में इस आयत का पहला लफ्ज़ अलिफ के बगैर है, आप देख रहे हैं, यानी काला लिखा गया है। जैसे कुल पढ़ते हैं या काला, काफ के आगे अलिफ लगा देते हैं। तो ये दोनों तो ना पढ़ने में गुंजाइश है, यानी दो क़िरातें हैं, काला एक, काला अलिफ के साथ। जिस तरह आपने कभी सुना हो, पढ़ते शायद ना हो, पर सुना तो होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, ये दो क़िरातें हैं बाकायदा। ये मालिकी यौमिद्दीन एक और इमाम की रिवायत है, और मालिकी यौमिद्दीन इमाम हफ्स की रिवायत है। तो मलिक और मालिक दोनों तरह पढ़ने की गुंजाइश है, दोनों क़िरातें मौजूद हैं, पढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखना, जब हम काला में वो जो दो क़िरातें हैं, एक अमर की है, अमर के सीगे के साथ, और दूसरी है माजी के सीगे से, यानी हाँ, माजी के सीगे के साथ। अमर के सीगे के साथ क्या है? कौल, कौल। तो माने ये होंगे, अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप ये कहें जो इस आयत में मज़कूर है, यानी जो दुआ है। और दूसरी क़िरात जो हमारे यहाँ रैज है, इसके मुताबिक ये माजी का सीगा है, जैसे काला, जिसका माना ये होगा कि उसने कहा। इस सूरत में माना ये होगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे उस रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफ़ार के जुठलाने और जिला वतर करने की कोशिश की वजह से हमसे ये कहा जो इस आयत में मज़कूर है, जो अभी हम पढ़ते हैं। और ये याद रखना, इस आयत के अंदर और बिलखुसूस ये माजी और अमर के सीगे से ये हमें सबक मिलता है। बिलखुसूस ये सबक हर उस दाई को मिलता है, हर उस दाई को जो अल्लाह के दीन की दावत देने वाला। आप जैसे, आप सब दाई हैं, हम सब दाई हैं, अल्लाह के फजल और हमारी जिम्मेदारी है। तो हर दाई को ये सबक मिलता है, जब ऐसे हालात हो जाएं दावत देने से जो अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को हालात दरपेश हुए कौम की तरफ से, तो जब दाई जो है ऐसे हालात से दो चार हो तो उसे चाहिए ये दुआ करे, क़ाल रब्बिकुम बिल हक़् व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआन अला मा तसिफून। माना मेरा ख्याल अभी रहता कि हो गया है, माना आपने सुन लिया होगा, ठीक है। तो
قال رب احکم بالحق، پہلے انبیاء کی امتوں نے جب رسولوں کو جھٹلایا، تو جب انہوں نے انتہا کر دی تو اس وقت ہر ایک پیغمبر جس نے آ کے اپنی قوم کو واعظ کیا، دعوت دی، تو قوم نے جھٹلایا، تو جب وہ مایوس ہوئے تو اس وقت اس پیغمبر نے، یعنی ہر پیغمبر نے، لیکن اس وقت اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ہر پیغمبر کی دعا جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ اب اس دعا کو سامنے رکھیں اور پیغمبروں کی دعائیں، مثلا شعیب علیہ السلام، انہوں نے جو دعا کی اس دعا سے ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے دعا کی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں بھی کیا ہے، کہ وربنا الرحمن المستعان اور قال رب احکم بالحق۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس رسول نے اپنے اللہ سے کہا رب احکم، اے میرے رب تو فیصلہ فرما، بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور میرا رب وہ ہے کہ جس سے اس وقت مدد مانگی جاتی ہے جب دعوت دینے والا دائی جو ہے اس کو جھٹلایا جائے، اس کی تکذیب کی جائے، یا ایسی مصائب، ایسی تکالیف، ایسی پریشانیاں، جن پریشانیوں اور جن مصیبتوں میں کسی اور کو بندہ پکار ہی نہیں سکتا، ما فوق الاسباب، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت سننے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی شعیب، اور اسی طرح باقی دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ جس پیغمبر نے بھی جب بھی کافروں کو یا اپنی قوم کو دعوت دی تو الٹا پیغمبروں کو یہ کہا گیا کہ تم جو ہے ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا وَلَا مِلَّةِ أَبِينَا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر ایک پیغمبر کو یہ کہا گیا کہ تو نے باپ دادا کو دین کو چھوڑ دیا، لہذا تو اگر ہمارے دین پہ نہ آیا تو تمہیں نکال دیں گے، مار دیں گے، دھمکیاں دی۔ تو پیغمبر نے آ کے فرمایا کہ میں اب کفر اختیار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر قرآن کہتا ہے تمام پیغمبر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، جب ان کو دھمکیاں ملی، بستی سے نکالنے کا ان کو کہا گیا اور ان کو مارنے پیٹنے کا کہا گیا، تو ہر ایک پیغمبر نے جو دعا مانگی ہے وہ یہ ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہر ایک پیغمبر، یعنی ان پیغمبروں نے حق تعالیٰ سے فیصلہ مانگا، اور ہر سرکش، سخت، اناد رکھنے والا نامراد ہوگا۔ ہر ایک پیغمبر نے یہی دعا کی، اللہ سے فیصلے کا فتویٰ مانگا، دعا کی وَاسْتَفْتَحُوا، اے اللہ ہم جو ہے مغلوب ہو گئے، ہمیں فتح نصیب فرما، اللہ ہمارے درمیان کوئی حق کا فیصلہ فرما۔ یہ نہیں مان رہے، یہ نہیں مانتے میری بات کو، اللہ تو ہی جو ہے ہمارا حق فرما دے۔ تو پھر اللہ پاک نے ایسا حق کا فیصلہ فرمایا، ایسی دعا قبول کی، ایسا پیغمبر کو فتویٰ دیا کہ جو عناد رکھنے والے اور سرکشی کرنے والے جو تھے وہ سب کے سب نامراد ہوئے، اور پیغمبر جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ یہ ہے ان آیات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، آج کے سبق میں بہترین ہمارے سامنے ایک بات آئی ہے کہ جہاں کہیں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو کم از کم اسے چاہیے، ایک ہے ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب میں تو آدمی کسی کو کہہ سکتا ہے اپنی مدد کے لیے، لیکن ما فوق الاسباب جو ہیں وہاں اگر کسی غیر سے مدد مانگی گئی
کسی اور سے دعا کی کسی اور کو مشکل وقت میں پکارا گیا تو پھر یہ شرک بنے گا، تو ایسا کرنے والا مشرک ہو جائے گا۔ ما فوق الاسباب میں ویسے تو ہر وقت چاہے ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب، ہر حال میں 24 گھنٹے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور پھر قبول کر کے نوازنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو بالخصوص جو ہے ایسے کڑوے حالات جب آ جائیں، وہ اللہ کے دین کی دعوت کے حوالے سے ہوں یا کسی اور دنوی معاملات میں، جب آدمی مصائب میں پھنس جائے، پریشانی لحق ہو جائے، تو اس وقت خصوصاً اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ۔